کرام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی منشا اور مقصود یہی ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد نکاح کریں۔ پھر اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس ہر مرد عورت جو نکاح کریں اس کو اولاد دی جائے، وہ اولاد والے ہوں، اور یہی طلب انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے ہی اولاد سے پاک ہے، وہ تو وحدہ لا شریک، لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا، اس کی کوئی برادری رشتہ داری نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تو بے مثل و بے مثال ہے، لیکن فرشتے بھی اس نے ایسے بنائے ہیں جو اولاد نہیں رکھتے۔ اب فرشتوں کے بعد انسان کو بھی بنایا، لیکن انسانوں کی اولاد اور معاشرہ اور خوشی غمی اور نکاح یہ تعلق قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو یک آدم اکیلے تھے اور جنت میں پھرتے، لیکن اللہ رب العزت نے پسند فرمایا کہ یہ جوڑا ہو، تو اللہ نے پھر ہوا کو پیدا فرما دیا۔ اب یہ جب جوڑا بنا تو دونوں کے درمیان ایک دوسرے کی کشش، ایک دوسرے کی دلچسپی، ایک دوسرے کی محبت رکھ دی۔ اب فطری طور پر ہر عورت کسی نہ کسی مرد کی طرف لپکتی ہے، سوچ، انداز اور سارا کچھ وہ جس سے اس مرد کو لبھانے کے لیے اس کے سٹائل، اسی طرح مرد چاہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عورت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد عورت کو جو ایک دوسرے کے خیر خواہ بنایا اور ایک دوسرے کے متضاد، یعنی ایک دوسرے سے مختلف سوچ اور محبت کے تعلق رکھے، پھر نکاح کا وجود اللہ نے خود پیدا فرمایا۔ جب آدم اما ہوا زمین پہ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، تو اب نکاح کا سلسلہ شروع ہوا۔ دنیا میں اس زمین پر پہلا نکاح ہمارے دادا آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کا نکاح ہوا۔ پڑھانے والے کون تھے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ نے خود نکاح پڑھایا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نکاح پڑھانے آئے اور فرشتے ساتھ تھے، لیکن کیونکہ اس کے علاوہ تیسرا کوئی شخص نہیں تھا جو اس میں گواہ بنتا، ورنہ گواہی کے لیے شخصوں کا ہونا ضروری ہے، انسانوں کے لیے انسانوں کا گواہ بننا ضروری ہے، لیکن ان دو میاں بیوی کے علاوہ جنہوں نے میاں بیوی بننا ہے کوئی تیسرا فرد نہیں تھا۔ اللہ خود گواہ بن گئے، فرشتوں کو بنا دیا، نکاح ایجاب و قبول ہوا، اور پھر یہ ایک میاں بیوی بننے کے بعد جو اولاد کی سلسلے کی طرف بڑھے تو اللہ نے انہیں اولاد جوڑے جوڑے اولاد عطا فرمائے، یہاں تک کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے نکاح کیے۔ میں اکثر شام کو میرے پاس لوگ آتے ہیں تو میں یہی ترغیب دیتا ہوں، بہت ساریاں بچیاں اوور ایج ہو گئی ہیں، بہت سارے بچے، جی میں پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا۔ ابھی پرسوں ایک جناب صاحب آئے 44 سال عمر، میں کہا بھائی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ میں پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا۔ میں کہا اب تو مجھے لگ رہا ہے تیرے جو پاؤں پہ جو تو کھڑا ہوا ہے نا، یہ پاؤں ختم ہونے والے ہیں، لاٹھی کی طرف جا رہا ہے، اب تک تو کھڑا رہا ہے پاؤں پہ، اب تیرے پاؤں تیرا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیوں 44 سال کے بعد واپس آنا ہے، اب پیچھے بڑھاپے کی طرف جانا ہے، 40-50 سال تک اوپر جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، اب تو تمہارا پاؤں جو جس پہ کھڑا تھا وہ بھی ختم ہو رہے، اب تم پاؤں، مطلب کیا تھا کہ ابھی میں سیٹل نہیں ہوں۔ ہم نے اللہ رسول کو چھوڑ رکھا ہے، اپنی جو دین ہے اصل جو ہمیں سبق دیتا ہے اس سے ہماری دوری ہے، جس کی وجہ سے گناہ عام ہے، زنا عام ہے، حرام کاری عام ہے، اور نکاح مشکل ہے۔ نکاح مشکل بنایا، مشکل سے مشکل تر، اور کبھی کبھار کیونکہ میں بھی یہ
سوشل میڈیا چیک کرتا رہتا ہوں، میرا بھی آخر آپ سے تعلق ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک کال پر، ایک فون کی کال پر جو مفت ہو جاتی ہے واٹس ایپ پہ، ایک کال پر مرد کو عورت مل جاتی ہے، ایک فون پر، رات کے لیے، چند لمحوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، اور ایک کال پر عورت کو مرد مل جاتا ہے۔ نکاح کے لیے آپ اتنی مشکلات ڈالتے ہیں، لو جی ہن رشتہ ہی نہیں پسند آ رہا، 70-100 جگہ مائیاں بسترے بن کے جاندیاں نے، بوتلاں چائے پی پی کے 70 گھر کھنگال دیاں نے، نہیں پسند آیا۔ او بھئی عالم سے پوچھ لو بھی رشتہ پسند کرنے کی کون سی کیٹیگری ہے، کسی علم والے سے پوچھ لو، ہر چیز کا ایک میانہ ہے نا، لکڑی کا کام ہے لکڑی والے سے پوچھ لو، بجلی کا ہے بجلی والے سے پوچھ لو۔ آپ مختار ذہن کھول تو نہیں نہ ہو گیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کے نام کے معنی کیا ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، آپ خود ہی ویسے جہالت کی انتہا ہے۔ اور پھر کتنے 100 رشتے دے بچیاں آتی ہیں شام کو کہیں گی جی ہم نے تو لوگوں کو اپنا چہرہ دکھا دکھا کے کہیں ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے۔ کئی بچیوں نے آ کر یہ مجھے بتایا، میں نے کہا وہ کیا ہوں، اب ہم نے کسی کے سامنے نہیں جانا، ہر روز نئی پارٹی آتی ہے، بیچ میں مرد ہوتے ہیں، بیچ میں عورتیں ہوتی ہیں، جتھا رکشہ بھر کے، وین گاڑی بھر کے آتے ہیں اور سارے پاؤں سے سر تک ٹٹولتے ہیں، اندر تک نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے اندر بھی کیا ہے۔ مرد بھی ٹٹولتے ہیں، عورتیں بھی، پھر سوال کرتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں، ایسے پوچھتے ہیں، ایک ایک چیز اٹھنا۔ آج چلے گئے، کچھ نہیں انہیں پسند آیا، کل نئے آ گئے۔ ایک بچی بہت پڑھی لکھی بتا رہی تھی کہ میں لکھتی رہی ہوں، 350 فیملیاں دیکھ گئی ہیں، یا کسی کو ہمارے گھر والے نہیں پسند آتے، کسی کو ان کو ہمارے، تو یہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں۔ فطرت یہ ہے کہ بچہ بچی بڑی ہو جائے تو ان کا نکاح کرو، اور نکاح کے لیے جو اصول اسلام نبی علیہ السلام نے جو اصول اور ضوابط کار بتائے ہیں وہ صرف 3 ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض لوگ نکاح کرتے ہیں حسن کی وجہ سے، فرمایا بعض لوگ مال و دولت کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، بعض خاندان کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، فرمایا نہیں، ان سب چیزوں میں بہترین چیز ہے کہ دین کی وجہ سے پسند کرو۔ اور آپ کے ہمارے ذہن میں دین صرف داڑھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کئی داڑھی والے شام کو آتے ہیں نا، بچے بھی، تو اتنا انہوں نے اپنی عورتوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ کل مجھے یو کے سے فون آیا، میری اپنی اسٹوڈنٹ بچی ہے، اس کے شوہر ادھر کے ہی ہیں لیکن وہ پچھلے دادا پردادا ادھر ہوں گے، داڑھی بھی رکھی ہے، قاری صاحب ہے، اندر اتنی بڑی بڑی گالی دیتے ہیں کہ بندہ گالی کے نیچے دب جائے۔ میں نے کہا آج کل تو ہمارے حکمران بھی وہ شراب مزرا بھی گالیاں سکھا رہے ہیں بچوں کو اور لوگوں کو کہ کیسے گالیاں دینی ہیں، لوگوں کے تان بازی جی میں بڑھیاں نہیں لڑ دیاں گندیاں، تو گندی تو فلانی، وہ سکھا رہے بچوں کو، نئی نسل کو کہ اس طرح لڑو، تانے مانے کرو، بڑے بڑے الفاظ کھینچو، کچھ الزام تراشی۔ وہ بھائی قاری صاحب، میں سمجھ گیا کہ یہ صرف حفظ کیا ہوگا، یہ سمجھا نہیں ہوگا، قرآن کو سمجھا۔ آپ کے معاشرے میں بڑے ناظرہ بھی پڑے ہوئے ہیں، حفظ بھی بڑے کیے ہوئے ملیں گے، سمجھے ہوئے کم ملیں گے۔ جب تک چیز سمجھ نہیں آئے گی تو بدلے گا کیا؟ اس نے کیا بدلنا ہے جب تک اس کو وہ سمجھ نہیں پایا؟ تو بات یہ ہے کہ خالی داڑھی رکھے سے، تسبیح پکڑ لینے سے، نماز پڑھ لینے سے آپ سمجھیں گے کہ یہ اچھا ہے، تو یہ نہیں۔ آپ نے دین پسندی، اس کا پسند کیا ہے، خود بھی دین میں ڈھلا ہو لیکن دین پسندی، معاف کرنا، رحم کرنا، درگزر کرنا، خوشی غمی میں شریک ہونا، دوسروں کو ترجیح دینا، اچھا بولنا، اچھا دیکھنا، اچھا سوچنا، یہی ایک کوالٹی ہے دین پسندی۔ بچہ دیکھنا ہے، بچی دیکھنی، دین پسندی۔ اس کے بعد بچوں کے لیے جد و جہد کرنا بھی اللہ رسول کا حکم ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں نے قرآن میں آیت پڑھی ہے، یا زکریا
इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु याहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समय्या। ऐ ज़करिया, हम आपको याहया अलैहिस्सलाम बच्चे की खुशखबरी देते हैं। आपको पता होगा कि याहया अलैहिस्सलाम पैगंबर जो थे, ज़करिया अलैहिस्सलाम जो पैगंबर थे वो बे औलाद थे। यहाँ तक कि दुआएं किया करते थे कि अल्लाह मुझे औलाद दे। मायूसी गुनाह है। कोशिश करते रहना, जद्दोजहद करते रहना अच्छे चीज़ के हसूल के लिए, ये अंबिया की सुन्नत है, अल्लाह को पसंद है। बूढ़े हो गए ज़करिया अलैहिस्सलाम, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हो गए, औलाद नहीं मिली। दोनों दुआ कर रहे हैं, नबी हैं। हम 2 दफ़ा दुआ कर लें, तीसरी दफ़ा हमारा मूड बन जाता है, दुआवां सुनता ही नहीं अल्लाह। भाई हमें नहीं पता, हम करते जाओ। अब दुआ मखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। आप दुआ इबादत है, आपको नहीं मिल रहा ना मिले, लेकिन आप जो दुआ कर रहे हैं ये इबादत कर रहे हैं, ये करते जाएं। आप इबादत क्यों छोड़ रहे हैं? फिर करते जाओ, फिर करते जाओ। मिलता है मिल जाए, नहीं मिला ना मिले, करते जाओ। दुआ करना क्या है? इबादत। हम 2 दफ़ा दुआ करते भी, मैं इन्नियां दुआवां कीतियां पूरियां नहीं हुई, 4 दफ़ा दुआ कर ली, बस थक गए जी। और भाई दुआ करते रहना है, जैसे रोटी खाते रहना है, नमाज पढ़ते रहना है, काम नींद नहीं आते नींद की गोली खा लो, सोते रहना है, सोना है टाइम से। ये कुछ काम करने के हैं, इनको छोड़कर गुजारा दुआ करते रहो। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम, उसकी ज़ौजा बूढ़े हो गए, दुआ करते करते कि अल्लाह औलाद दे, दुआएं करते करते बूढ़े हो गए। और जब बिल्कुल बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल हो गए, 100 के रेंज में चले गए, तो एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के सुनाई ये आयत जो मैंने आपको पढ़ी है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु याहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु। कुरान की आयत है। जिब्रील ने आकर कहा कि ऐ ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह की तरफ से मैं ये आयत लाया हूँ, मैं ये फरमान लाया हूँ अल्लाह का, कि अल्लाह आपको मुबारक दे रहा है, खुशखबरी दे रहा है कि हम आपको नेक बच्चा और याहया के नामी गिरामी बच्चा अता करेंगे। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हैं, बीवी बूढ़ी, हैरान हो गए कि अब जब हमारे वजूद में ताकत नहीं रही मियाँ बीवी के मिलाप की, तो बच्चा कैसे होगा? हमारे दरमियान तो मामला नहीं रहा, अब तो बिल्कुल वीकनेस और बुढ़ापे में एंड में चले गए, तो बच्चा कैसे होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे, ज़ाहिर है उनका ईमान कमज़ोर भी नहीं था, ऊपर से जिब्रील कह रहे थे। कहने लगे जिब्रील कोई निशानी बता ताकि मैं पुख्ता यकीन तो है मुझे। उन्होंने कहा हज़रत 3 दिन आप बात नहीं कर सकेंगे, आपसे बोला नहीं जाएगा। इन 3 दिनों में अल्लाह ताला आपसे आपकी बीवी के पेट में बच्चा भेज देगा। ये बूढ़े मियाँ बीवी 3 दिन ज़करिया नहीं बोले तो या अब यहाँ ये देखें कि बुढ़ापे में बच्चा मिल रहा है और नाम भी अल्लाह खुद रख रहा है। बेगुलाम इस्मुहु याहया, इस्मुहु याहया। ऐ ज़करिया, हम आपको बेटा दे रहे हैं और उसका नाम हमने याहया रख दिया है। अल्लाह ताला नाम भी रखता है। हमें पता चला बच्चों के लिए दुआएं करना, बच्चे लेने के हुसूल के लिए जद्दोजहद करना अंबिया की सुन्नत है और अल्लाह को ये चीज़ पसंद है। और दूसरे मरले में जब बच्चा अल्लाह अता कर दे तो फिर उसका नाम भी रखना अल्लाह का हुक्म है। अच्छा नाम रखना अल्लाह के नबी का हुक्म है, फरमान है। और जब नाम रखने का मरहला है तो भी उलमा के पास जाओ, खुद से नाम न रखो। हमारे पास शाम को लोग आते हैं भी कि क्या नाम है टोनी, तेरा नाम क्या, टूपो, अजीब गरीब नाम नवे नवे ढूंढेंगे, हीमी। मैं क्या किसने रखा? दादो ने। मैं दादो कितना पढ़ी हुई हो? कुछ भी नहीं। मैं क्या फिर उन्होंने सीधा कह देती भी रोटी रख देंदी तेरा नाम, सारा सानिया भी रोटी। हाँ जी, मुंडा तो ना रखती सालन। हाँ जी, कंबल खेस। नाम आलम दीन से रखवाओ। किससे रखवाना है? नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में साहबा नाम रखवाने जाते थे।
پتہ ہے آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، ہم جانتے ہیں، مائیاں دادیاں نانیاں دادے نانے بڑا پڑھے نے بھائی، انہیں پڑھ پڑھ کے حدیثاں ساریاں حفظ حدیثاں کر لی نے، ساری سرچ کر لی ہے، پر پھر بھی اب میرے پاس نام رکھوانے کے لیے روزانہ درجنوں لوگ آتے ہیں، جی بچہ نام رکھو، لیکن میں نے اپنے بچوں کا نام رکھنے کے لیے اپنے علماء سے رابطہ کیا، خود نہیں رکھ سکتا تھا۔ معنی آتے ہیں ناموں کے، ناموں کی لسٹ کا پتہ ہے، علم العادات کا پتہ ہے، استخارے کا پتہ ہے، لوگ رکھوا رہے ہیں، کئی امام مسجد آتے ہیں نام رکھوانے کے لیے جو میرے پرانے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن برکت بزرگوں کی برکت، جو بزرگوں سے آپ نام لیں گے، ایک تو وہ نام معنی کے اعتبار سے، عرفن کے اعتبار سے بابرکت ہوگا، اور دوسرا وہ بزرگ بابرکت نام ہوگا، اور دوسرا بزرگوں کی برکت شامل ہو جائے گی۔ ہمارے استاد مفتی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گیا، شمس الدین شاہ صاحب ہمارے استاد ہیں، اور تو میں نے خود سے، مفتی صاحب خود سے نہیں، تو بزرگوں کی دعا مل جاتی ہے، با مقصد با معنی با برکت نام مل جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کا مفہوم ہے کہ برکت والے نام رکھو، اچھے اچھے نام رکھو۔ چلو اللہ نے شادی کا حکم دیا، کرو، جو بچے بچی کا نہیں ہوا کرو، جس کی طلاق یا مطلقہ یا بیوہ کرو، کوئی بندہ کوئی بڈھی بغیر نکاح کے فوت نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بچے ہو جائیں، نہیں ہو رہے تگو دو کرو، اللہ کا حکم ہے، دعائیں مانگو، اللہ دے دے، اچھے نام رکھو۔ اگلا مرحلہ ہے ان کی تربیت کا۔ بچے کمپیوٹر ہوتے ہیں، بچے موبائل ہیں، جیسے موبائل پہ کیمرہ آن کر کے، آواز آن کر کے آپ کی خفیہ ریکارڈنگیں ہو جاتی ہیں، آپ کی باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، آپ کی موومنٹ کہیں دیکھتے ہیں۔ یہ بچے بڑے بڑے موبائل کیمرے ہیں، یہ آپ کی اور ہر بندے کی، ہر عورت کی باتیں بھی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ بچہ جب 6 ماہ کا ہوگا، وہ شناسائی شروع کر دے گا، پہچاننا لوگوں کو۔ اب 6 ماہ کے بعد بچے کے قریب جو زیادہ رہتا ہوگا اس کی طرف جائے گا، دوسرا اٹھائے گا، ہے نا ایسا؟ 6 ماہ کا بچہ وہ پہچان گیا کہ منو زیادہ ہی سنبھالتا ہے، ماں یا باپ زیادہ کلوز کیڑا ہے، وہ طرف ہی لپکے گا، اجنبی آئے گا تو لفٹ نہیں۔ سال کا ہو جائے گا، اس کی سوچ کی کنڈیشن بڑھ جائے گی۔ اب وہ آپ کا غصہ، آپ کی ہنسنا اکاؤنٹ کرے گا۔ سال کے بچے کو آپ غصے سے دیکھنا کیا فیل کرتا ہے؟ ہنس کے دیکھنا فیل کرے گا کہ یہ ہنس رہا ہے، حالانکہ وہ بول، آپ کی ہر ایکٹیویٹی بچہ ریکارڈ بھی کر رہا ہے اور اس کو سمجھ بھی رہا ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ علیحدہ بات ہے۔ اب 2 سال کا بچہ ہو گیا ہے، آپ پشتون ہیں، آپ پنجابی ہیں، آپ انگریزی ہیں، آپ نے کہیں نہیں ڈالا اس کو۔ 2 سال کے بچے کو کسی سکول، اکیڈمی، کالج میں نہیں ڈالا جاتا۔ پنجابی دا بچہ پنجابی بولنا شروع ہو جاتا، اماں، سرائکی دا بچہ ماں ماں کڈے ویندی پئی ہیں، ہاں جی، انگلش دا بچہ تو انگریزی بنے بھی۔ کس نے سکھایا اس کو؟ کس کالج میں یہ پڑھا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اب 2 سال کا بچہ خود ہی تمہاری بولی بولے گا جو تم سناتے رہے ہو۔ اگر قرآن سناتے رہے ہو تو قرآن بولے گا، کلمہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ 1-2 بچے میں نے دیکھے پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں، وہ چھوٹے بچے ہر بات میں، آپ کا نام کیا ہے میں نے پوچھا، کہتے جی الحمدللہ محمد سعد۔ ہاں، بڑی بات، آپ کے فادر کدھر گئے؟ اللہ نے چاہا بھی آ جاتے ہیں۔ یار کمال ہوگی، جو بات پوچھو اس میں اس نے اللہ کو لے آنا ہے۔ اب یہ ماں باپ ایسے کرتے تھے تو بچے کو آیا ہے، استاد نہیں سکھا پاتا پوری طرح، اکیڈمیاں، مدرسے، مسجدہ پوری طرح نہیں سکھاتے۔ آپ عملی کاپی بنو، عملی کاپی، جیسا آپ بچے کے سامنے کرو گے ویسا ہی آپ بھرو گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ اس سال 6 ماہ 2 ماہ معمولی نہ سمجھو، یہی 2 ماہ کا بچہ، 6 ماہ کا، سال 2-4 سال کا، آپ کی ہر بات کو، ہر ایکٹنگ کو، غصے کو، محبت کو، نفرت کو، تھوکنے کو، بولنے کو، ہڑہڑانے کو، موبائل، لوگوں سے ہاں ہاں
गाली, हर बात वो रिकॉर्ड कर रहा है। अभी यही बच्चा तुम्हारी कॉपी बन जाएगा, तुम इसको कुछ ना सिखाओ, ये तुम्हारे से खुद ही सीख चुका है। तो अब क्या करे जो माँ बाप बन जाए। इधर बाप बैठा हुआ है बच्ची का, हाँ जी, वाह भाई वाह। अब क्या करे माँ बाप खुद बच्चे के सामने समझे कि उस्ताद है विच बैठा है, एहतियात नाल, आपस में भी एहतियात से बोलें, गुस्से से नहीं बोलना, गाली नहीं निकालनी, आपस में अल्लाह रसूल को बीच में रख के बोलें। हर वक्त जब बच्चा देखेगा आप नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके दिमाग में नमाज ऐसी घुसेगी, वो यूरोप में, मशरक में, अमेरिका में कहीं जाएगा नहीं छूटेगी। तो आप प्रैक्टिकली खुद बदल जाएं, खुद अल्लाह रसूल के ताबेदारी में आ जाएं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली बच्चा आपका कामयाब और अजीम बनेगा। ये अमूमी तौर पर मैं माशरे में जाता आता हूँ, कामयाब लोगों के बच्चे ही कामयाब हैं, मैंने ये देखा है। वैसे भी आम मुहावरा है कि अगर आपने कामयाब होना है तो कामयाब लोगों में बैठो। कामयाब बच्चों के बच्चे ही कामयाब हैं। ब्यूरोक्रेट है, अफसर है, उनके बच्चे ही अफसर लग गए, आप लगा के दिखाओ। क्यों? उनके घर ही वो तरबियत, वो तहजीब, वो आर्मी वालों ने अब कुछ दस्तूर रखा है कि सिर्फ आर्मी के बच्चे ले रहे हैं, बाकी नहीं। शायद कोई इक्का दुक्का चला गया हो, वरना मैंने तो 2-4 साल में चेक किया है कि नहीं। क्यों? वो आर्मी के बच्चे, आर्मी वाली आदतें उनके घर में उनको मिल जाती है, वो दूर से बैठे चलते देख लेते हैं कि इसके अंदर वो गुर हैं। तो आप माँ बाप जो नहीं बने अल्लाह उनको बनाए, जिनको अल्लाह ने वालिदैन बना दिया है वो एहतियात करें, बच्चे को सदका जारिया बनाएं। अब आपस में ना लड़ा करें, ऊंची ना बोला करें, नमाज पढ़ते रहा करें, हलाल कमाएं, अच्छा बोलें, कुरान पढ़ें। बच्चा तुम्हें देखता रहेगा, अन करीब वो चंद सालों बाद खुद ब खुद नेक होगा। तुम्हें किसी मस्जिद, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं रहेगी, खुद नेक बनो, बच्चे आप पे ही नेक। और अगर बच्चे आप नेक हुए, बच्चा नेक होगा, बच्चा नेक हुआ, दुनिया में भी आप कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। ये बच्चा तुम्हारा दुनिया में भी नाम रोशन करेगा और आखिरत में भी आपके लिए सदका जारिया और जन्नती बनाएगा। अल्लाह आज की हमारी इस तकरीब को कबूल फरमाए। गुलाम शहीद साहब को